کا آپ کو سمجھ نہیں آتی. ہمارا ایک موقف ہے نماز جنازہ دعا ہے، ہمارا ایک موقف ہے، اور دعا کے اندر قرات نہیں ہوتی، دعا ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنازے کے اندر دعا کا اہتمام کرو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس وقت سورہ فاتحہ بطور دعا کوئی پڑھے تو جائز ہے، پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے. بطور قرات کی ہم نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شادی نے فلانا جنازہ پڑھایا، فلانا جنازہ پڑھایا، وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھی ہے. مولانا رحمانی جی کا تو سمجھ تو کیا ہوگا، وہ بطور دعا پڑھی تھی، بطور قرات نہیں پڑھی تھی. اس کو نہیں آئی اللہ اللہ. اور کہتے ہیں نکال مسلم کو سورہ فقہ بھی نہیں آتی. میں نے کہا یہ من والے جو بات کے اصول شاخی کے حوالے سے یہ کس نے کی ہے؟ اصول شاخی سمجھ نہیں آپ کو نہیں آئی کہ نکال مسلم کو نہیں آئی. اللہ اللہ. اور میں اضافہ کرتا ہوں کہ مولانا کو گرہر بھی کوئی پتہ نہیں کہ من موصولہ اور موصوفہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور من شرطیہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اللہ اللہ. اور ایک بات کو بڑی شد و مت کے ساتھ بار بار پیش کیا کہ امام ابی حنیفہ سری نمازوں میں پڑھنے کے قائل تھے. موتا امام محمد امام ابو حنیفہ کا کیا مسلک ہے؟ اللہ اللہ. قال محمد لا قراءة خلف الإمام فيما جهر به ولا فيما لم يجهر. امام محمد کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں، نہ ان نمازوں میں کہ جن میں جہر ہے اور نہ ان نمازوں میں کہ جن میں جہر نہیں ہے. بذالک جاء آمد الآثار، احادیث عام اسی مسئلے میں آئی ہیں. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. امام ابو حنیفہ کا یہی مطلب ہے کہ نہ جہری نمازوں میں پڑھنا ہے نہ سری نمازوں میں پڑھنا ہے. آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ امام ابو حنیفہ سری نمازوں میں پڑھنے کے قائل تھے؟ امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد وہ امام ابو حنیفہ کا مطلب بتا رہے ہیں کہ وہ سری نمازوں میں بھی پڑھنے کے قائل کوئی نہیں تھے. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک ان کا ایک قول پیش کریا. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رویا ان عبداللہ ابن مبارک انہ قال انا اقرأ خلف الامام والناس يقرؤون الا قوم من الكوفيين. مجھے تو کہا تھا آگے سے بھی پڑھو، آپ نے آگے سے کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے تو اس لیے آگے سے نہیں پڑھا تھا کہ آگے والی جو بات ہے اس کی ضرورت پڑی گئی تھی. لیکن یہاں جو ہے آگے والی بات اس کی تو ضرورت پڑتی ہے تاکہ انہیں پورا لوگوں کو سامنے آئے. وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ من لم يقرأ صلاته جائزة. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے میں پڑھنے کا قائل کوئی ہوں. ابن مبارک کہتے ہیں اس سے نہیں قائل ان کی ایک اچھی بات ہے کوئی امام کے پیچھے پڑھنے کے نہیں وہ پڑھنے کے قائل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے نہ پڑھے میں سمجھتا ہوں نماز اس کی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ لگاتے ہیں کہ نماز کوئی نہیں ہوتی کوئی نہیں ہوتی. تو ابن مبارک کا قول جو پیش کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. اللہ سے محترم ایک اور بات کہی. اللہ اللہ. ایک اور بات کہی کہ لکھانوس نے یہ کہا ہے کہ جو امام کے پیچھے پڑے اس کے منہ میں پتھر. اور آگے لوگوں نے کہا استغفر اللہ، لوگوں نے کہا استغفر اللہ. مولانا لوگوں کو ذرا یہ بھی تو بتایا ہوتا کہ لکھانوس نے اپنے پاس سے نہیں کہا تھا. لکھانوس نے حضرت عمر فاروق کا قول پیش کیا تھا. موتا امام محمد میں موجود ہے، امام محمد میں موتا امام محمد میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق کے نقل ہے کہ جو امام کے پیچھے پڑے اس کے منہ میں پتھر. تو مولانا نے اپنے طور پر جو ہے وہ ذکر کر دیا، ایسے ذکر کیا کہ جیسے یہ لکھانوس کے اپنے الفاظ ہیں اور لوگوں نے آگے استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا. مولانا اگر آپ نے واضح کیا ہوتا تو کسی کو استغفر اللہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی. حضرت عمر فاروق کا قول ہو اور لوگ آتے آگے سے استغفر اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا نے پیش کیسے کہ جب میں نے اپنے پاس یہ بات کہی تھی.
حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی جتنی باتیں تھیں وہ سب کے کچھ یہ ہے کہ کیسٹ کے انہیں ملی تھی، انتہائی جو ہے اس کی آواز خراب تھی، بڑی مشکل سے سمجھ آتی تھی، 8-10 دفعہ جو ہے وہ دوہرا کے میں پڑھتا تھا، سنتا تھا تو پھر کہیں سمجھ آتی تھی کہ کیا لفظ کہے ہیں۔ تو کچھ باتیں ممکن ہے ایسی ہوں کہ جن کی مجھے سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کیا کہا ہے تو ان کا کوئی جواب رہ گیا ہو، یا ابتدائی کو جو 5 تصویر تھی ان کی تقریریں جو مل نہیں سکی ان کا شاید جواب رہ گیا۔ حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی ساری احادیث جو انہوں نے پیش کی وہ میں نے ثابت کر دی ہے کہ اس سے ان کا موقف ثابت ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں نے خود 12 احادیث پچھلی تقریر میں بھی پیش کی، اس سبق میں ان کو میں نے دہرایا اور انہوں نے ان کا جواب کوئی نہیں دیا۔ مسئلہ الحمدللہ دیکھا کر سامنے آ چکا ہے۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے حالات وہ کس طرف ہیں، دنیا کے حالات کس طرف ہیں، کبھی ان کا بھی خیال کر لیا کریں۔ یہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر لمبی چوڑی بحثوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے خدا را کفار کے خلاف اتحاد کیجیے، ان طاقتوں کے خلاف اتحاد کیجیے کہ جو دنیا اسلام کو ختم کرنے کے کرتے ہیں، ان چھوٹے موٹے مسئلوں پر بحث میں نہ ہوئی۔ آپ نے اگر پہلی تقریر میں فتویٰ نہ لگایا ہوتا مجھے جوابی تقریر کرنے کی ضرورت ہوئی، لیکن آپ نے فتویٰ لگایا۔ میں نے الحمدللہ مکی مسجد میں بیان کیا تھا، مولانا کو شاید اسلام میری 2 دن کی چلکاروں سے میں 2 دن بیان کیا، میں نے الحمدللہ 6 دن بیان کیا، 2 دن نہیں 6 دن بیان کیا تھا۔ یہ مسئلہ 6 دروس میں نے ذکر کیا، لیکن کوئی سخت لفظ ثابت کیا جائے میں نے نہیں سمجھا، کوئی فتویٰ ثابت کیا جائے میں نے نہیں لگایا۔ ہمارا حنفیوں کا موقف یہ ہے، امام کے پیچھے نہ پڑھنا بہتر ہے، اولا ہے۔ اگر کوئی پیچھے پڑھتا ہے ہم کبھی فتویٰ نہیں لگاتے کہ اس کی نماز نہیں، نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں خلاف سے ہونا ہے، بات کبھی نہیں۔ مولانا آپ بھی اس طرف آ جائیے، صرف اتنی بات آپ بھی کرتے رہیے کہ خلاف سے ہونا ہے، ہمیں کوئی غلط نہیں۔ لیکن جب آپ چشمہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ امام نہ پڑھے تو اس کی بھی نہیں ہوتی، مقتدین نہ پڑھے تو اس کی بھی نہیں ہوتی، منفرد نہ پڑھے تو مولانا یہ فتویٰ جو ہے صحابہ پر جاتا ہے، مولانا یہ حضرت خدائی کی عمر پر جاتا ہے، یہ حضرت عمر فاروق پر جاتا ہے، یہ صدیق اکبر پر جاتا ہے، یہ عثمان غنی پہ جاتا ہے، یہ علی المرتضیٰ پر جاتا ہے، مولانا یہ حضرت جعفر بن عبداللہ پر جاتا ہے، اور مولانا یہ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے۔ میرے آقا نے آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور خود آپ نے کہا تھا کہ جو آخری عمل ہوتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی پہلے روایت تھی بھی نہ، آخری عمل سے سب منسوخ ہو چکی، ساری منسوخ ہو چکی، تو حضرات محترم منسوخ روایتوں پر عمل کرنے کی بجائے ناسخ عمل پر عمل کیجیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس درس کے بعد مزید کسی درس کی ضرورت ہے، اشتہار ان کا آیا وہ درس میں قدرت نے، لیکن یہ جس طرح کا انہوں نے مقدس مسجد میں درس دیا ہے میں نے وہ دیکھ لیا، کوئی انہوں نے بات ایسی کی ہو جو کوئی دلیل والی ہو کوئی، اور اس طرح کی باتوں کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک وقت کا ضائع کرنا ہے۔ انہوں نے اگر کوئی علمی گفتگو کی، اگر کوئی علمی جواب آیا میری کسی بات کا، پھر انشاءاللہ آپ آپ کے مشورہ سے ہم درس رکھ لیں گے، لیکن اگر اسی طرح کا انہوں نے درس دینا ہے جس طرح مقدس مسجد میں انہوں نے درس دیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی جواب کی دوبارہ کرنی ہے۔ مولانا میں آج بھی اتحاد کا داعی ہوں، خدا را کل کے درس میں ٹھیک ہے آپ سے ان باتوں کا جتنا آپ سے ہو سکتا ہے جواب دیجیے، لیکن اگر کوئی علمی گفتگو ہوئی تو پھر تو چلو جواب میں دوں گا، لیکن میرے خیال سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، اس طرح کی پہلے باتیں کی ہیں اسی طرح کی باتیں ہوں گی، اگر اسی طرح کی باتیں ہوئی تو میں انشاءاللہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، بے شک 10 درس کی ہو تو کوئی جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اللہ پہلے
اچھا یہ وہی پوری نمازوں والی بات یہ کہ اماموں کو فصل کی نمازوں میں قائل تھے تو اس پر انہوں نے تنظیم کیا کہ ہم جو اماموں کو فصل تو مان لو. تو میں نے یہ شاید اس وقت تفصیل کی ہے تو اس وقت میں نے اس کی وضاحت نہیں کی لیکن میں تقریر میں بعد میں اس کی وضاحت آ چکی ہے. اور نماز جنازہ والی انہوں نے بات لکھی ہے تو اس کی وضاحت میری آ چکی ہے. رانگڑھ کی بچی ذرا پہلے لکھی گئی ہے کہ دونوں باتوں میں جواب آ چکا تھا. نہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اصول دعا جو ہے وہ جائز ہوتی ہے تو دعا ہر والے کا ہونا چاہیے صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں. میں خود جنازے میں اگر کچھ امام جو ہے وہ جنازہ کچھ لمبا پڑھاتا ہے آرام سے پڑھاتا ہے میں خود ہر عام و خاص کے لیے بطور دعا اور پیچھے واقعہ پڑھا کرتا ہوں. تو صرف خاص لوگوں کے لیے ہم نہیں پڑھتے عام لوگوں کے لیے نہیں پڑھتے. تو بطور دعا پڑھنا ہم جائز سمجھتے ہیں اور بطور دعا ہم پڑھتے ہیں. دعا ہماری عبادت کا مدد ہے. تو جس انسان میں مدد نہ ہو وہ عبادت سمجھ کے رہتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا عمل ہے؟ اچھا جی تو میں نے تو کہہ دیا کہ ہم دعا مانتے ہیں لیکن دعا ماننے کے لیے سورہ فاتحہ ہی ضروری نہیں ہم سمجھتے. جو باقی ہم سے لانا پڑتے وہ بھی تو دعا ہے نا. تو آپ آنی ہے نا تو کچھ ہمارے ائمہ خاص سورہ فاتحہ بطور دعا پڑھتے تھے وہ بھی ہم جائز سمجھتے ہیں. کچھ جو ہے وہ صرف دوسری چیز جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی بطور دعا ہے تو وہ عمل کر لیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ باقی بھی بغیر مدد کے لیے ہوتی وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے. یہ جو رکا آیا ہے تو میں نے اپنی تقریر کے آپ کو جو بات پہلے ہی کہہ دی ہے تو اس بات میں بولتا ہے ان چھوٹے موٹے مسئلوں میں سلجھنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہودی قوتیں عیسائی قوتیں وہ کیا کر رہی ہیں اور ہم ان مسئلوں میں لگے ہوئے ہیں. تو کافی مسئلوں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اس میں مزید سلجھنے کی اور اس پر وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا. دعا کر لیجیے.